مصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وقال الدعاء مخ العبادة الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حدیث طلبہ اور ہمارے مہمان مکرم، عزت معاب ہمارے درمیان جناب عبداللہ صاحب جو ہم تمام کے رہبر و رہنما ہیں، آج ہم تمام کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ جو یہ محفل ہمارے سامنے آج منعقد کی گئی ہے، یہ عام محفلوں کی طرح کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ ایک نورانی محفل، یعنی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں ایسی محفل جس میں اللہ اور ان کے نبی کا ذکر ہوتا ہو، ایسی محفل کو اللہ کے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ محفل بنا دعا کمپٹیشن، یعنی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ کیسے آ جائے اور ہم اللہ سے کیسے مانگنے والے بن جائیں، اسی کی کوشش کے تحت یہ ہماری محفل لگائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ دعا تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ جس طرح انسان کا جسم صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اور اگر ان کا ذہن، ان کا مائنڈ خراب ہو جائے تو اچھا جسم بھی انسان کے لیے بے فائدہ ثابت ہے۔ اگر انسان انتہائی کمزور ہو لیکن ان کا مائنڈ اچھا ہو تو وہ انسان قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح دعا ہماری عبادتوں کے اندر بھی، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان تمام میں ایک مائنڈ کی طرح ہے، اور اسی پر قبولیت کی علامت بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اگر اس عبادت میں کوئی کمی یا بیشی ہو گئی تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری رکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت سے سرفراز کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ انسان دعا سے ایسے کام کو کر لیتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ جس طرح ایک میدان کے اندر ہمیں کسی سامنے والے سے مقابلہ کرنا ہے تو اس سے ہمیں بچاؤ کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی الفاظ سے، کبھی ہتھیار سے، یعنی جیسا ہوتا ہم سامنے والے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کے لیے جہاں وہ ہر چیز سے عاجز ہو، پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت انسان کو دعا ایسی کام آتی ہے کہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہی دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو انعامات سے نوازے گا اور بندہ حیرت زدہ ہوگا کہ میرا کوئی ایسا عمل ہے جس کی بنا پر آج ہمیں یہ انعامات اور یہ احترام کیا جا رہا ہے، تو اللہ یہ فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ تیری دنیا کی وہ دعا ہے جو تم نے دنیا میں مانگا تھا لیکن ہم نے قبول نہیں کیا تھا، آج اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت بندہ یہ افسوس کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور اس کا بدلہ آج ہمیں قیامت کے دن۔ اس سے یہ معلوم پڑا کہ انسان کو اللہ کی مرضی سے اور جو ہم مانگ رہے ہیں کبھی اللہ کی نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کام اچھا ہے، لیکن اللہ کو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے بندوں کے لیے ان حالات میں، ایسے لمحات میں کون سی چیزیں اچھی۔ اب آئیے ہم اپنے بڑوں کی طرح اپنے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ہمارے اکابرین کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ کوئی بھی محفل ہو تو کوئی ایسی